تھا اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا، دو ہے اب ایک ہی کے لیے ٹائم نہیں بچا. کسی نے سوال کیا کہ کیا قیامت میں یا جنت میں مسلمان اور مومنین اللہ کا دیدار کریں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا جواب دیا جو میرے علم کے مطابق امت میں کوئی نہیں مانتا، بدعتی بھی نہیں مانتے، جو اہل حق ہیں. ایک بات تو انہوں نے کہی کہ ہاں مومنین کا دیدار ہوگا، جنت میں جنتیوں کو دیکھیں، لیکن جنتی لوگ سب نہیں دیکھیں گے. کلپ ہے، کوئی چاہے گا تو مجھ سے لے سکتا ہے بعد میں. سب جنتی نہیں دیکھیں گے اللہ کو، جو اونچے درجے کے اعلیٰ معیار کے ہوں گے وہ دیکھیں گے، سارے مومنین نہیں دیکھیں گے. پھر انہوں نے ایک بات ایسی کہی، اس میں ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا، انگریزی کا شاید استعمال کیا، اسٹیٹ یا کیا، کہ جو دیکھیں گے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں، لیکن جو دیکھیں گے تو اسٹیٹ نہیں دیکھیں گے. ایسا کچھ جملہ انہوں نے کہا جس کا معنی میں نے سمجھا کہ سامنے سے یا آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے دلیل دی، سورہ شورا کی آیت جو مشہور ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دو الگ جگہ سے دی کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنا، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اللہ کا دیدار ہوگا، اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل اسٹیٹ میں رہیں گے. پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا. جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کریں گا. اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے. آپ نے کہا کہ اللہ فزیکل اسٹیٹ میں رہیں گا. قرآن کی آیت سورہ شورا، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اس کو آپ کس سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. کمپیئر کرو تو خدا ہی نے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ سمجھ رہے، فزیکل تو انسان ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ از ڈفرینٹ. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے، ہم دیکھتے آنکھ سے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے اللہ عالم. آپ سمجھ رہے، تو اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں. اس کا کوئی کف نہیں ہے، مکافی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن اللہ کے دیدار کے تعلق سے جو انہوں نے بات کہی، دو باتیں غلط ہے اس میں. اور یہاں یہ بھی دھیان رہے کہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور یہ چھوٹا نہیں ہے. اس کے لیے میں نے ہاتھ میں کاغذ لیا ہے کہ آپ کو دو چار نمونے بتاؤں ہمارے اسلاف میں. اور میرے علم کے مطابق مسلمانوں کے اسلامی عقیدے کو بیان کرنے والی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ بات نہ ہو. الفاظ الگ ہوں گے، لیکن اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سارے مومنین قیامت میں، میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے. سارے مومنین، چھوٹے بڑے نہیں. اور یہ جو کہا کہ آنکھ سے نہیں دیکھیں گے یا کیا انہوں نے جو بھی کہا، عیانن دیکھیں گے، عیانن کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے تو تشبیہ بھی دی دیکھنے کی، اللہ کی نہیں، ہمارے دیکھنے کی، کہ جس طرح ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھ سکتے ہیں کھلا کھلا، ایسے ہی اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. اور یہ حدیثیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہیں. اللہ کے دیدار کا انکار کرنے والے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے موافقین ہیں. اشعری اور ماتوریدی، جیسے ہمارے حنفی جو ہیں اشعری ہیں یا ماتوریدی ہیں عقیدے میں، ان کے یہاں دیدار کا اس بات تو ہے، لیکن ایسی شرطیں ہیں کہ نتیجے میں دیدار ہوگا ہی نہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اس میں لذت نہیں ہے، ایک کہتے ہیں کہ دیدار ہوگا لیکن نہ سامنے نہ پیچھے، نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں، تو پھر کہاں ہوگا. اللہ کے لیے جہت لازم آتی ہے، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں، ایسی پابندیاں لگاتے ہیں. یہ سب گمراہی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا کہ اونچے لیول کے مومنین دیکھیں گے، نیچے لیول کے جنتی نہیں دیکھیں گے، یہ کہیں نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے. یہاں میں 2-3 عبارتیں اور 2-3 دلیلیں پیش کرتا ہوں. اب کسی کو اگر یہ لگتا ہے ارے ڈاکٹر صاحب
تو اب قرآن حدیث کو ان کے موافق بنایا جائے؟ ان کا یہ میدان ہے نہیں. ان کا جو میدان ہے، جس کا جو میدان ہے، لوگ کہتے ہیں عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جو شخص اپنے میدان سے ہٹ کر کام کرتا ہے وہ عجائب لاتا ہے. عربی محاورے کا اردو ترجمہ میں نے کیا. وہ عجیب و غریب باتیں بیان کرتا ہے. اور یہی حال ہے آج کے ان مفکرین مبلغین اسلام کا. ان کو عرب لوگ متعالم کہتے ہیں، یعنی وہ عالم جو عالم ہے نہیں، عالم بنتا ہے. داعی ہے نہیں، دعوت کا اور عالم بننے کا مطلب اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا جس کو جتنا معلوم ہے، بلغوا انی ولو، اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے ایک آیت پہنچائیے. آپ فتوے مت دیجیے. آپ کا جو میدان نہیں ہے اس میدان میں کام مت کیجیے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں حدیثوں میں ثابت ہے، سلف سے اقوال سے ثابت ہے کہ اصاغر جاہلوں سے عالموں کو چھوڑ کر لوگ ان کو عالم کا درجہ دے کے علم لیں گے، فتویٰ پوچھیں گے. علماء اٹھ جائیں گے یا ہوں گے بھی تو ان کی بجائے دوسروں سے لیں گے. اور یہی چل رہا ہے. یہ